السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ ہم ایمان والوں کے پاس دو قسم کی چیزیں بہت قیمتی ہیں اور ان دو چیزوں کا نام خوف اور امید ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے مالک سے امید بھی رکھے لیکن ساتھ ساتھ ڈر کا پہلو بھی ہو۔ اکیلا ڈر بھی انسان کو کامیاب نہیں کرتا اور اکیلی امید پہ بھی توکل کر کے کامیاب نہیں ہوا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ الاسلام بین الافراط والتفریط، اسلام ایک ایسا دین ہے نہ اس کے اندر حد سے آگے نکل جانا ہے نہ بہت پیچھے رہ جانا ہے، درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو افراط و تفریط سے ہٹ کر کے میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم اکیلی امید پہ آتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا بد عمل بن جاتے ہیں۔
بس اکیلی امید امید اور امید، سہارے اور آسرے کہ بس کام بن جائے گا جی، ہمیں کوئی رد کر سکتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں، لہذا ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایک طرف اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیغمبر کی فرما برداری کا حکم دیا ہے اور دوسری طرف سے نافرمانی سے روکا ہے کہ نافرمانی سے بچ کے رہنا، فرما برداری کرو گے تو جنت ملے گی اور نافرمانی کرو گے تمہیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ مخالفت کے بڑے خطرناک نتائج اور اثرات ہوں گے، اس کا نتیجہ رزلٹ اچھا نہیں نکلنے والا۔ لہذا کئی ایک جگہ پہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا، کئی مقامات پہ اپنے پیغمبر کے آداب بتلائے اور کئی جگہوں پہ اس عظیم پیغمبر کی نافرمانی کے نتائج بھی بتلائے کہ وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، موقع محل کچھ اس انداز کا ہے کہ پیغمبر جب کبھی میدان جنگ میں ہوتے ہیں، دشمن کا سامنا ہوتا ہے، ایسے حالات میں پیغمبر کے ساتھیوں کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حالات خطرناک ہیں، اب پیغمبر سب کو بلاتا ہے، ان کے ذمہ ڈیوٹی لگاتا ہے اور کوئی سننے والا ہی نہ ہو، ایسے کام نہیں چل سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم معاشرے کے اندر موجود ہیں، کوئی اکیلا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ فوج کا سپہ سالار ہے وہ بھی کیا کرے گا جب تک اس کے ساتھ فوج لڑنے کے لیے نہ ہو، جب تک اس کے پاس سپاہی نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کا ادب بتلایا ہے، کیونکہ آپ بھی سپہ سالار تھے اپنی فوج کے، آپ اپنے ساتھیوں کے لیڈر تھے، رہنما تھے، لہذا ان کو جب کبھی کوئی ضرورت پڑی ہے تو آداب اللہ پاک نے سمجھائے ہیں، بتلائے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑے ادب کا ذکر ہے کہ میرے پیغمبر جو لوگ آپ سے باقاعدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں ایسے حالات میں کہ دشمن کا مقابلہ ہے، اب وہ آپ کے ساتھی بن کے آئے ہیں، ایسے چپکے سے ہر کوئی کھسک جائے تو بات تو نہیں بنے گی۔ لہذا جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کے جائیں گے، لہذا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو یہ بات فرمائی اور حکم دیا کہ جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کے کسی کام کے لیے اجازت دے دیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی بعض بار کبھی مجبوری بن جاتی ہے، لیکن جس کو آپ چاہیں، اور ساتھ ہی آپ اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کریں، کیونکہ ایک عظیم کام چھوڑ کر کے وہ سائڈ پہ ہونے والا ہے۔ اس جو جہادی موقع ہے اس کی عظمت بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم بخشنے والے مہربان ہیں، یہ موقع کہیں جانے والا تو نہیں تھا لیکن مجبوری بن گئی، چلیں جی وہ آپ سے اجازت لے کے چلے جائیں، آپ سے پوچھے بغیر بالکل نہ کھسکیں۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی بات سمجھائی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ہمارے پیغمبر کا بلاوا، آپ کا بلانا، کسی بندے کو اپنے پاس آنے کا کہنا، فرمایا اس کو ایسے نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پیغمبر کا بلاوا، پیغمبر کا بلانا آپ لوگوں کو، یہ تو بڑا خاص مقام رکھتا ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھو کہ رسول کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا مت سمجھو کہ چلو ٹھیک ہے اس نے بلایا ہے چلے جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں جاتے تب بھی کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمیں کوئی ڈیوٹی دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو زیادہ اکٹھ ہو، زیادہ لوگ ہوں تو کئی لوگ داؤ لگانے والے ہوتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مشترکہ کال ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میری بچت ہی ہو جائے،
کوئی بھی سلسلہ ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا پیغمبر تمہیں بلا رہا ہے تو اس کا بلاوا کوئی معمولی بلاوا نہیں ہے، بلکہ جو کھسک جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ پیغمبر کو نہیں پتا چل رہا، آخر وہ بھی انسان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھمکی کا انداز ہے ایک انسان کو خبردار کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پیغمبر کے بلانے کی حیثیت کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی آپ کے بلانے پہ لبیک نہیں کہتے، یا آپ نے بلایا ہے یا کٹ کیا ہے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، تو پھر انہیں اس بات کا خوف دل میں رکھ لینا چاہیے کہ ان کو کوئی بہت بڑی آزمائش پہنچنے والی ہے یا ان کو دردناک عذاب پہنچنے والا ہے۔ یعنی پیغمبر کا بلانا اور کسی کا نہ آنا یا آ کے چپکے سے کھسک جانا ایک عظیم کام ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ یہاں جمع ہوں۔ تو یہ دوہرا نقصان ہے، ایک تو پیغمبر کی نافرمانی ہے، دوسرا اپنے ساتھیوں کو کمزور کرنا ہے، جبکہ میدان قتال ہے، میدان جہاد ہے، دشمن کا مقابلہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کی کیفیت دیکھ لیں کہ آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، ان کا جسم، ان کا وجود، ان کا آرڈر جو آواز کی شکل میں سنائی دے وہ نہیں ہے، لیکن آپ کے احکامات تو موجود ہیں۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ پیارے پیغمبر کا جو بھی حکم آتا ہے ہمارے لیے وہ ہم نے تسلیم کرنا ہے، نہ تو ہم نے اس کا انکار کرنا ہے، نہ اس کے اندر داؤ لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ پیغمبر کا ادب ہے، کیونکہ پیغمبر کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے بیٹھنے کی بھی آداب تھے، بات سننے کے بھی آداب تھے۔ آج وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ پیغمبر تو براہ راست ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن اس کا مطلب ہم آزاد ہیں، نہیں، آج یہ حکم ہمارے لیے بھی موجود ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمارے اقوال اور اعمال باقاعدہ تولے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کے ساتھ۔ جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کیا، کیا ہم وہی مان رہے ہیں؟ کیا ہم وہی کر رہے ہیں؟ اگر تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے تو پھر بہت اچھا ہے، اگر ہم ایسے نہیں کر رہے تو پھر خود ہی سوچ لیں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اللہ پاک جو وزن کرنے والے ہیں، جو ترازو لگانے والے ہیں، اس کے اندر ہمارے اقوال اور اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے تولے جائیں گے۔ جیسے ایک طرف باٹ رکھ کے دوسری طرف اس چیز کو تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، جب برابر ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی کریں گے۔ اب یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ فکر ہمیں ہو جائے کہ کیا واقعی ایسے ہونے والے ہیں تو پھر ہم کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ایسا نہیں ہونے والا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، تمہیں کوئی آزمائش پہنچنے والی ہے یا تمہیں دردناک عذاب پہنچنے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث اور آپ کے اعمال کو یوں معمولی مت سمجھیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں بڑی پسند ہیں، وہاں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق چلنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ عمل ضائع ہو جاتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر نہیں رہتے۔ لہذا یہ سوچ غلط ہے کہ ٹھیک ہے جی نیکی کرنی ہے نا، عمل ہی کرنا ہے، جیسے مرضی ہو جائے،
اتفاق سے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، نیک عمل ہے، ایسے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارے دنیا کے سارے معاملات رسول اللہ کی اطاعت سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ویسے ہی اتفاقات ہی ہیں، مرضی ہے، اگر چل جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں بھی چلیں گے تو کون سا کوئی مسئلہ بننے والا ہے، بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے، اور اس کے اثرات ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر بھی وہ اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کل جو ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں شاید وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا کسی مومن مرد اور مومن عورت کی شان نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ان کا حکم آ جائے اور ان کو کچھ اختیار ہو اپنے اس کام کے اندر۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ادب سکھایا ہے کہ پیغمبر کے بلانے کو عام بلاوا مت سمجھو، بلکہ جو بلاوے پہ لبیک نہیں کہتے یا حاضری دے کر کے کھسک جاتے ہیں، داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہمارے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں چلا جائے گا، ہدایت کبھی نہیں اس کو مل سکتی۔ یہ نافرمانی کا رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اور بھی کا ایک مقولہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ جب مد مقابل چیز جہاں آپ اطاعت کرتے ہیں وہاں نافرمانی کو بھی نوٹ کیجئے کہ نافرمانی ایک ایسی خطرناک شے ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ پاک سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، رسول کے مد مقابل کھڑے ہوئے، رسول کے ساتھ دشمنی کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، حالانکہ حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ بالکل واضح تھا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی سرزمین ہے، وہ اس طریقے سے من مانی کر رہے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، الٹا کیا ہونے والا ہے وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو محبوط کر دیں گے، وہ حبت ہو جائیں گے، جیسے کسی جانور نے پیٹ بھر کر کے چارہ کھایا ہوتا ہے لیکن وہی چارہ، وہی اس کا پیٹ بھرنا اس کی موت کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی افارہ ہو گیا ہے، جی ہم کہتے ہیں جی ہیضہ ہو گیا، جی بھوک سے نہیں مرا، وہ کھا پی کے پیٹ بھر کر کے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے سیم ایسے ہی ہے، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو محسوس نہیں کرتے، آپ نیکیوں کے ڈھیر لگا لیں، نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ سب کچھ برباد۔ اور پھر آپ سمجھیں گے کہ شاید ہمیں ایسے ہو سکتا ہے، ہاں بھائی ضرور ہونے والا ہے۔ آپ تو کیا ہیں، ہم تو کیا ہیں، یہ دور تو بہت لیٹ والا دور ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا دور تھا، اللہ کے رسول ڈیوٹی لگاتے ہیں، احد کا موقع ہے اور ایک گھاٹی ہے، ایک ٹیلہ ہے، وہاں 50 لوگوں کو آپ کھڑا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں کھڑے رہنا جب تک میرا حکم نہیں آتا۔ اب یہ آرڈر تھا، حکم تھا، اب ادھر سے اللہ نے فتح دے دی ہے، 3000 کے مد مقابل 700 کا لشکر کو اللہ پاک نے غالب کر دیا ہے۔ یہ تھوڑی تعداد کی بنیاد پہ ہم سمجھیں ناکامی ہے ہماری، بھائی دین والے، اللہ والے ہمیشہ تھوڑا ہی ہوا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی تھوڑے رہتے ہیں۔ آج کے دور کا اندازہ کر لو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف چلے جاؤ، مسلمان تھوڑے ہی تھے، بدر میں بھی تھوڑے تھے، احد میں بھی تھوڑے تھے۔ اب یہ تیاری کر کے قرار نکلے ہیں، 300 سلپ ہو گئے ہیں جو منافق تھے، 700 رہ گئے، مد مقابل دشمن 3000 ہے، 4 گنا سے بھی زیادہ ہیں، اللہ نے پھر بھی فتح دے دی۔ لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے، اب جو صحابہ کرام جن کو ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا
انہوں نے کہا جی کام ہو گیا ہے. کچھ ساتھیوں نے کہا نہیں، آپ کا یہ حکم تھا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں آپ نے یہاں کھڑے رہنا ہے، لہذا آپ کا یہ حکم ہے، ہمیں یہاں کھڑے رہنا چاہیے. وہ چند لوگ کچھ جیسے ہم ذہن دوڑاتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی اس کا تو یہ وہ جو حکم ہے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کا تو یہ مطلب ہے، آپ لوگ غلط مطلب لے رہے ہو، یہ تو مطلب ہی نہیں ہے. اب انہوں نے بھی کہا بھی آپ کے فرمان کا یہ مقصد تھا کہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، اب تو فتح ہو گئی ہے، اب یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. چند لوگ رہ گئے کیونکہ جو امیر تھا اس نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا، میں نہیں اترنے والا. وہ نہیں اترے، چند لوگ رہ گئے، باقی اتر آئے. اب ادھر سے وہ دشمن نے آ کے پیچھے سے حملہ کیا، سب کو شہید کر دیا. تو تھوڑی سی نافرمان، حالانکہ جتنا دستہ وہ موجود تھا اگر وہ وہیں پہ کھڑا رہتا تو اس کے ساتھ بڑا بچاؤ تھا، بہت دفاع تھا. لہذا اللہ پاک نے جو حکم دیا کہ میرے پیغمبر کے آرڈر کو کبھی مس نہیں کرنا اور کبھی اس کی نافرمانی میں نہیں جانا. اور اسی طریقے سے اللہ پاک کا حکم موجود ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن آنے والا ہے جب ہم لوگوں کو جہنم کے اندر الٹ پلٹ کریں گے، لوگوں کو الٹایا پلٹایا جائے گا، ان کے چہروں کو اس طریقے سے آگ کے اندر رکھا جائے گا کہ جیسے ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ابلتی ہے. اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں جہنمی لوگ کیا فریاد کریں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، ہے افسوس ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے، دنیا کے اندر میں یہ بات سمجھ نہ آئی، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. وقالوا ربنا، اور ساتھ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی پیروی کی، اپنے سادات کے پیچھے لگے رہے، اپنے وڈیروں کو مانتے رہے، ان کی باتوں کو حیثیت دیتے رہے، انہوں نے تو ہمیں فاضلونا السبیلا، انہوں نے راستے سے ہمیں بھٹکا ہی دیا، گمراہ کر کے رکھ دیا، اور آج اس گمراہی کا نتیجہ ہے ہم جہنم کے اندر ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمولی بات ہے، کوئی بات نہیں، دین کی بات مان لو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی مانیں گے تو کام چل جائے گا. اب دیکھ لیں ان کا جرم کیا ہے. جرم صرف اور صرف یہی ہے، پچھتا رہے ہیں، جہنم کے اندر ہیں کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر لیتے، ہم نے تو بڑوں کی باتیں مانیں، ہم تو سادات کے پیچھے لگے رہے. انا اطعنا سادتنا وکبرانا، سادہ سید کی جمع ہے، سرداروں کو کہتے ہیں. ہم نے جہاں مرضی اس لفظ کا استعمال کر لیا. اس طریقے سے سورہ نساء کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو شخص رسول کی نافرمانی اور مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کا رستہ واضح ہے، بالکل ہدایت کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود جو شخص رسول کے مخالف جاتا ہے، اب دیکھ لیں کوئی جان بوجھ کے جائے یا بھول بھلیے سے جائے، ہے تو وہ مخالف جانا. فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کے چلے، ان کے طریقے کو اختیار نہ کرے اور وہ دستور چھوڑ دے، من مانی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتے ہیں پھر جدھر اس کا رخ لگتا ہے ہم اس کو جا نہیں دیتے ہیں، اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ وَنُصْلِهِ جہنم، وہ امیدیں جتنی مرضی رکھے اسے ہماری بات ذہن میں نہ رہی، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا نتیجہ دوزخ، ہم اس کو جہنم کا داخلہ دیں گے. وسعت مسیرہ، اور انتہائی خطرناک جگہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلیں کہیں تو ڈالے گا. اور لوگ کہتے ہیں او جی کسے کھاتے تو پائے گا نا، حالانکہ یہ کفری الفاظ ہیں. تم اس کے بندے ہو، تمہیں کوئی آخرت کا فکر خوف ہے؟ تم اتنے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ تمہیں اللہ پاک نے جہنم کے بارے ڈرایا ہے، سمجھایا ہے تاکہ تو آج بچ جاؤ سال سے. تو کہتا ہے کہیں تو ڈالے گا، کسی کھاتے میں تو ڈالے گا اللہ. اور کئی لوگ تو واضح طور پہ جہنم کے الفاظ تک بھی بول دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہی ہمیں قبول ہے. بہت غلط الفاظ ہیں، بہت سخت الفاظ ہیں، کفریہ الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت والے الفاظ ہیں. لہذا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے
اللہ کی بات مانتے ہوئے خوف کے ساتھ، ڈر کی کیفیت میں ساتھ اللہ پاک سے امید رکھتا ہوا چلے تو انشاءاللہ کام اچھا ہو جائے گا۔ اور پھر سورہ الفرقان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کیفیت بتلائی ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ آج ظلم کرنے والا، یہ نافرمانی کو اللہ پاک ظلم قرار دے رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی آج کیا کرتا ہے، کہ جس دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، خود اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، یقول، یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے افسوس میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کر لیتا، میں پیغمبر کی بات مان لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس میں کسی اور کو اپنا خلیل نہ بناتا۔ یہ نافرمانی کے نتائج ہے، یہ خطرات ہیں جن سے اس کو نپٹنا پڑے گا، سامنے آنے والے ہیں، آج نہیں سمجھ آتی تو کل ضرور سمجھ آ جائے گی۔ اور یقین جانیے صحابہ کرام نے اس بات کو خوب سمجھا ہے، اور سلف صالحین نے اس کے بعد، یعنی صحابہ کے بعد کے آنے والے لوگ بھی بہت عظیم لوگ تھے۔ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کے اقوال کو دیکھیں تو بات کافی حد تک سمجھ آتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یا آپ سے کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے ساتھ کہیں کوئی مذاکرہ ہو گیا، بات چیت ہوئی، تو آپ اللہ کے رسول کا فرمان پیش کر رہے ہیں، آگے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ابو بکر تو ایسے کہہ رہے ہیں، عمر تو ایسے کہہ رہے ہیں۔ آج ہم بھی ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے نا تو بڑے لوگوں کے آگے سے اقوال پیش کرتے ہو، جی مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، اور جی ہمارے پیر صاحب نے تو یہ کہا ہے، فلاں صحابی تو ایسے کہتے ہیں۔ اب سن لو صحابہ کی بات ہے، یہ صحابہ کا دور ہے۔ تو ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں اخشی ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے آسمان سے۔ اقول لکم قال رسول اللہ، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، آپ کی یہ حدیث ہے۔ وتقولون قال ابو بکر و عمر، تم پیارے پیغمبر کے فرمان کے مد مقابل مجھے آگے سے یہ کہتے ہو، ابو بکر یہ کہتے ہیں، عمر یہ کہتے ہیں۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، بڑی نزاکت والی بات ہے، یہاں سے جناب ابو بکر عمر کی مخالفت والی بات نہیں ہے، لیکن بات دین کو سمجھنے والی ہے۔ رسول اللہ کے فرمان کی حیثیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مد مقابل اگر ابو بکر عمر کی بھی بات آئی ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو آج کے دور کا کوئی بندہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مد مقابل کھڑا ہو جائے، اور بہت کھڑے ہیں، بہت بکواسیات ہیں، بڑی اونٹ پٹانگ مارتے ہیں، اور اس سے کہیں آگے بڑھ کے بھی چلتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی نا ایک دفعہ بس اس طرح ڈسکس ہو گئی کہ جو ہے نا آپ کے والد صاحب نے یہ پابندی لگائی ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم تو حج کران کریں گے، حج کرنے جاتے ہیں، ساتھ عمرہ بھی کریں گے۔ کہتے ہیں بھی آپ کے والد صاحب نے، وقت کے خلیفہ ہے، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، پورا سال رونق رہنی چاہیے بیت اللہ کے اندر، نیت تو صاف ہے، بڑا اچھا کرنے والا کام ہے کہ سارا سال حرم کے اندر رونق رہے۔ سال کے بعد حج کرنے لوگ آتے ہیں، باقی سارا سال جناب وہ کوئی اتنا رونق نہیں ہوتی وہاں پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان بہت اچھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور جب لوگوں نے جھگڑا کیا تو وہ کہتے ہیں امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، کیا میرے ابو کی بات مانی جائے گی، میرے ابو کا حکم مانا جائے گا، یا اللہ کے رسول کا حکم مانا جائے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، پیغمبر اللہ کے رسول ہیں یا میرے ابو ہیں؟ یہ بیٹے کی بات ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات یہاں بھی جو انہوں نے پابندی لگائی تھی، اس کو بیٹے نے ہی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب کے اوپر دین نازل نہیں ہوا، عمر بن خطاب کو شان ملا ہے اس دین کے مطابق عمل کر کے، لہذا آج ہم بھی اسی دین پہ عمل کریں۔ اسی طریقے سے یہ ائمہ کرام جن کا نام لے کے ہم نے دین بنا رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی حنفی بن جاؤ جی، شافی بن جاؤ جی، مالکی بن جاؤ جی، حنبلی بن جاؤ جی،
حالانکہ یہ محدثین ہیں، جس اللہ کے نیک بندے نے حدیث کے اوپر کام کیا، محنت کی، انہوں نے آگے دین کو پہنچایا، بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن کسی کے نام کے اوپر مذہب تو نہیں بن سکتا، مسلک تو نہیں بن سکتا۔ یہ مسلک اور مذہب نام کا ہیر پھیر، بات ایک ہی ہے۔ مسلک چلنے کی راہ کو کہتے ہیں، مذہب جانے کی جگہ کو کہتے ہیں، لہذا جانے کی جگہ ہو یا چلنے کی راہ ہو، منزل تو ایک ہی ہے۔ لہذا امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ ایک عظیم محدث ہیں، مدینہ الرسول مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کر کے یہ درس دیا کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں، بڑا قیمتی فرمان جاری کیا، کہتے ہیں جی ہر آدمی کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ کوئی بات دین سے ہٹ کر کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہے جی بات، آپ میری بات مان لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانے تب بھی کوئی بات نہیں۔ تو یہ لہذا بڑے قیمتی الفاظ ہیں ان کا نظریہ دیکھیے، جن کے نام پہ ہم نے مذہب بنائے وہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ کہتے جی ہر انسان کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ صاحب حاضل قبر، پیارے پیغمبر کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس قبر والے کے علاوہ، کیونکہ ان کی ہر بات کو قبول ہی کیا جائے گا، رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیارے پیغمبر کا حکم ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، لہذا اس سے روگردانی جہنم کا باعث ہے۔ لہذا اپنے آپ کو جہنمی نہیں بنانا، ہم نے اپنے آپ کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرنا، اپنے آپ کو بچا کر کے جنت کی راہ پہ چلنا ہے اور جنت کے اندر ہی داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ بھی بہت عظیم محدث ہیں، ان کے نام پہ بھی مذہب چل رہا ہے لیکن ہیں یہ محدثین۔ امام مالک نے بھی حدیث کے اوپر، موطا امام مالک حدیث کی کتاب بڑی ضخیم کتاب ہے، موجود ہے، اداروں کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی نے بھی حدیث کے اوپر بڑا کام کیا ہے، تو کہتے ہیں جب میں حدیث نہ لوں، کہیں ایسا موقع آ جائے میں کسی حدیث کا انکار کروں، پیارے پیغمبر کے فرمان کو پیچھے کر دوں، تو اے میرے سننے والوں گواہ ہو جاؤ، میں اس وقت پاگل ہوں گا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ وہ محدثین ہیں، مطلب ان کا کیا ہے کہ پیارے پیغمبر کی ہر حدیث کو لیا جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں نہ لوں تو سمجھنا کہ امام شافعی پاگل ہو گیا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی بات کو کبھی رد نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کی تقلید نہ کرو۔ آج تقلید کو ہم نے دین بنا دیا ہے، تقلید اور مقلد یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے، اور جی کسی نہ کسی امام کا مقلد ہونا فرض ہے۔ کیا اللہ پاک نے فرض کیا ہے؟ جب یہ ائمہ نہیں تھے اس وقت لوگ مسلمان تھے، یقیناً تھے۔ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کسی کی بھی نہیں۔ رسول اللہ کی اتباع کرتے تھے، قرآن و حدیث کے مطابق چلتے تھے، وہ مسلمان تھے۔ یا ان کے اوپر فتویٰ لگا کہ صحابہ کرام تابعین اللہ معاف کرے وہ کس طرف جانے والے ہیں، وہ کس کے مقلد تھے؟ تو انتہائی خطرناک باتیں ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام جن کو ہم علماء سمجھتے ہیں وہ یہ باتیں کرنے والے ہیں۔ لہذا امام احمد بن حنبل کی بات سنیے، وہ کہتے ہیں کسی کی تقلید مت کرو، نہ میری، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، کسی کے پیچھے مت لگو، بلکہ اللہ کے رسول کی بات کو مانو، آپ کی حدیث کی پیروی کرو۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا اور نافرمانی سے بچنا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جس کے ماننے والے مقلدین حنفی کہلوانے والے وہ یہاں ہندوستان اور پاکستان کے اندر یا زیادہ سے زیادہ بر صغیر کے اندر اکثریت ان کی موجود ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، حدیث ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگی، یعنی حدیث آ جاتی ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگی، ہم اس کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ لہذا آج ہمارے لیے جواز نہیں بنتا کہ ایک طرف حدیث رسول ہے اور ایک طرف ہم اس کے مد مقابل جو بالکل ہی اس کے اینٹی مخالف ایک بات جا رہی ہے اس کو ہم بطور دلیل پیش کریں کہ نہیں جی نہیں، امام صاحب تو یہ فرماتے ہیں۔ بھائی امام صاحب نے تو یہ بات کہہ کے بات ختم کر دی، اپنی بات ہی ان کی ختم ہو گئی کہ جب حدیث آئے گی تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگی، یعنی ہم اس کو تسلیم ہی کریں گے۔ اور دوسرے ان کے الفاظ ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے، پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے، صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول کا فرمان ثابت ہو جاتا ہے، پس وہ میرا مذہب ہے اور یہ ہم سب کا مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین، کیونکہ کچھ خود ساختہ لوگوں نے کچھ چیزیں بنائی بھی ہیں، کچھ گھڑی بھی ہیں، وہ نہیں، جو حقیقی فرامین ہے پیارے پیغمبر کے اور اس کے اوپر جانچ پڑتال موجود ہے، تحقیق موجود ہے،
یقینی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. تو لہذا امام صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب صحیح حدیث ہمارے سامنے آ جائے گی تو وہ میرا مذہب ہوگا، میرا جانے کا راستہ ہے، میں اسی کو اختیار کرنے والا ہوں. لہذا آج ہمارے لیے جواز نہیں بنتا کہ ہم کسی امام کا نام لے کر کے ایسی باتوں کے پیچھے لگ جائیں جو قرآن و سنت کے خلاف جاتی ہیں. اسی طریقے سے ایک بات سنیے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی جن کا سب سے پہلے نمبر پہ ائمہ اربعہ میں سے یہ سب سے پہلے محدث ہیں، تو ایک ان کا فرمان بڑا قیمتی ہے. وہ کہتے ہیں جی مانی بتادا فی الاسلام بدعتن یراہا حسنا، جو کوئی دین اسلام کے اندر نئی بات داخل کر دیتا ہے، کوئی نئی چیز اس کا تعارف کرواتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ اچھی بات ہے، فقد زعم، اس کا مطلب اس نے یہ خیال کیا ہے، اس کا یہ گمان ہے، ان محمدن خان الرسالہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، کہ جو پیارے پیغمبر نے دین پہنچایا ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے. آج کوئی اپنے پاس سے وہ نئی چیز بنا کر کے پیش کرتا ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو منوانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی دین ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا. کتنا زبردست فتویٰ لگا رہے ہیں اس کے اوپر امام مالک. وہ کہتے ہیں اس نے گویا یہ ذہن بنایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خائن تھے، یعنی آپ نے وہ چیز ہم تک نہیں پہنچائی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر لیا. وہ جو ضابطہ حیات ہے وہ اللہ اپنے پیغمبر کے اوپر مکمل کر چکے ہیں. لہذا ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں فما لکم یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو اس دن ہمارے لیے جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی ہمارے لیے دین نہیں ہو سکتی. یہ تو اللہ کے رسول کا قریب ترین کا دور ہے، یہ دوسری صدی کی بات ہے. آج 14 صدیاں بیت گئیں، آج تو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا شروع کر لیا. لیکن اس وقت ہی امام مالک نے یہ بات واضح کر دی کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کسی اور راستے پہ چلانا اور یہ سمجھنا کہ یہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اتنا خطرناک ذہن ہے کہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس کا مطلب تمہارا یہ ذہن ہے کہ اللہ کے رسول خیانت کر رہے ہیں، یعنی جو دین اللہ نے آپ کو دیا اور اس کے پہنچانے کا حکم دیا وہ اللہ کے رسول نے پورا نہیں پہنچایا، اسی لیے دین کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے اور آج آپ لوگ اس کو دین بنانا چاہتے ہو. لہذا یہ باتیں یقینی ہیں اور ان لوگوں نے یہ ارشادات فرمائے ہیں ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں کہ پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت یہ ہمارا دین ہے، لیکن یہ محبت صرف جذبات کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پہ اس کے اندر 2 باتیں بڑی لازم ملزوم ہیں. ایک فرما برداری ہے کہ ہم نے آپ کے دیے ہوئے ہر حکم کو تسلیم کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ نافرمانی کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ کسی بات کے اندر ہم نے مخالف بھی نہیں جانا کہ آپ نے کچھ فرمایا ہم اس کے الٹ کریں، یا آپ نے نہیں فرمایا ہم اس کو دین بنانے کی کوشش کریں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے خطرناک ہو جائیں گی. اللہ پاک ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کرنے کے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ علی النبی.